السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چاہنے والے، میرے محبین، میرے کرم فرماؤں تک میرا سلام پہنچے۔ آج میں اپنے محبین کے لیے، کرم فرماؤں کے لیے نہایت ہی پیارا اور سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوں۔ جو میرے دوست اس چینل پر نئے ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور التماس کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ اور بھی دوست اس سے فائدہ اور سبق حاصل کریں۔ بغداد شریف میں ایک موچی رہتا تھا اور اس کے دل میں بڑے عرصے سے یہ تانگ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، میں بھی اللہ کے گھر جاؤں، حج کروں، اور حج کرنے کے بعد مدینہ شریف جاؤں، وہاں جا کے سرکار کے روضے پہ حاضری دوں۔ یہ دل میں تانگ تھی تو اس نے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا زیادہ راہ جمع کرنا شروع کیا۔ کافی عرصے کے بعد جب اس کے پاس اتنے پیسے ہو گئے، اتنا مال جمع ہو گیا کہ وہ مکہ اور مدینہ شریف جا سکے اور آ سکے اور ہدی خرید سکے، یعنی جو قربانی کا جانور ہے وہ خرید سکے، تو اس نے رخت سفر باندھا۔ صبح اس نے جب گھر سے نکلنا تھا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اللہ کی بندی، جاؤ، ہمارے گھر میں تو سالن نہیں بنا ہوا، آپ پڑوسیوں کے گھر سے سالن لے آؤ، میں نے کھانا کھانا ہے، روٹی کھا کے پھر میں سفر پہ نکلوں گا۔ اس کی بیوی جب اپنے پڑوس میں گئی اور جا کر کہنے لگی کہ ہمیں سالن دو، میرے میاں نے روٹی کھانی ہے، کھانا کھانا ہے اور اس نے سفر پہ جانا ہے۔ وہ جو پڑوسن تھی وہ کہنے لگی کہ اے اللہ کی نیک بندی، ہم نے جو پکا رکھا ہے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا اس لیے کہ ہم سید زادے ہیں، ہم سادات کرام سے ہیں اور ہمارے گھر میں آفاقی آ رہے تھے، ہم لوگوں سے زکوٰۃ نہیں لے سکتے، لوگوں سے صدقہ نہیں لے سکتے کیونکہ یہ میل کچیل ہے اور یہ سادات کرام پر حلال نہیں ہے، ہم یہ مال نہیں کھاتے۔ لہذا فاقوں کی وجہ سے میرے میاں نے کل کو ایک مردار پڑا دیکھا تھا جنگل میں، اور اس میں سے کچھ گوشت کاٹ کے وہ لے آئے، ہم نے وہ پکایا ہے، ہم حالت اضطراری میں تھے اس لیے ہم نے پکایا، لہذا ہمارے لیے یہ حلال ہے اور آپ کے لیے یہ حرام ہے، اس لیے یہ آپ نہ کھاؤ۔ یہ بات جب اس نے کی تو وہ نیک بیوی اس موچی کی واپس آئی گھر میں اور آ کر سارا واقعہ اپنے خاوند کو سنا دیا۔ جب اس کے خاوند کو یہ پتہ چلا کہ وہ سید زادے جو ہیں ان کے گھر میں آفاقی آ رہے ہیں اور میں حج کو جا رہا ہوں، میرا حج کیسے قبول ہوگا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے وہ بھوکی اور پیاسی رہے ہمارے پڑوس میں اور ہم حج کو جائیں۔ اس نے ایسا کیا کہ جتنا بھی زیادہ راہ اکٹھا کیا ہوا تھا وہ سارا کا سارا لے کر اس پڑوسی کے پاس گیا اور جا کر سارا کا سارا مال ان کو دے دیا کہ لو تم اپنے گھر کا خرچہ چلاؤ، میرا اللہ وارث ہے، اگر میرے اللہ نے میرے مقدر میں حج لکھا ہوا ہے تو پھر کبھی وہ اسباب پیدا فرما دے گا، میں پھر کبھی حج پہ چلا جاؤں گا۔ ادھر اس نے یہ کیا، ادھر 6 لاکھ آدمی، 6 لاکھ انسانوں نے، مسلمانوں نے حج کیا، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تابعی ہیں، خیر التابعین میں سے ہیں، انہوں نے حج کیا اس سال۔ آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے بعد، طواف کعبہ کرنے کے بعد حتیم میں بیٹھ گیا، ابھی بیٹھا ہی تھا کہ مجھے اونگ آ گئی، تھوڑی سی جب نیند آئی تو میں خواب دیکھتا ہوں 2 فرشتے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک کہتا ہے یار بتا اس بار کتنے لوگوں نے حج کیا، تو دوسرا کہتا ہے اس بار 6 لاکھ انسانوں نے، 6 لاکھ مسلمانوں نے حج کیا ہے۔ تو وہ پہلے والا کہتا ہے ذرا یہ بتا کہ کسی کا حج قبول بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو وہ کہتا نہیں نہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا حج قبول ہوا ہو۔ پھر خود ہی کہتا ہے ہاں ایک بات ہے، ایک بندہ بغداد شریف سے حج کے لیے آ رہا تھا لیکن وہ آ نہیں سکا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سبب سے ان 6 لاکھ انسانوں کا، 6 لاکھ مسلمانوں کا حج قبول فرما لیا ہے۔
اس نے کہا وہ کیسے، وہ تو آیا ہی نہیں، تو پھر اس کے صدقے میں کس طرح حج کا قبول ہو گیا؟ وہ کہنے لگا کہ اس نے آنا تھا لیکن آیا نہیں، اس نے زیادہ راہ اپنی حلال کمائی سے تھوڑا تھوڑا کر کے بہت عرصے کے بعد زیادہ راہ جمع کیا، لیکن جب آنے لگا تو وہ بھوکا پیاسا تھا، اس نے کھانا کھانے کے لیے اپنے پڑوسیوں سے سالن مانگا، ہنڈیا سے جو پکایا ہے ہمیں دو، تو پتہ چلا کہ انہوں نے تو مردار پکا رکھا ہے، وہ حالت اضطراری میں ہے، وہ بیچارے مجبور لوگ ہیں، انہوں نے مردار لا کے پکایا ہے۔ جب اس کو یہ پتہ چلا تو زیادہ راج اس نے سارا اکٹھا کیا تھا اتنے عرصے سے، اس و سارا کا سارا اس نے اپنے پڑوسی کو دے دیا، اور وہ پڑوسی سید زادے تھے، ان کی جب یہ کفالت اس نے کی تو خالق اکبر جل وعلا نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو بھی حج کا ثواب عطا فرما دیا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 6 لاکھ انسانوں کا حج قبول فرما لیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سوچا، میں نے یہ سنا تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں ضرور جو ہے اس کے پاس جاؤں گا، اس کی زیارت کروں گا، اس کو مل کے آؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج سے فارغ ہوئے تو آپ بغداد شریف پہنچے، بغداد شریف پہنچ کے اس کے گھر گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، جب وہ اللہ کا نیک بندہ موچی جو تھا وہ باہر نکلا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس سے مصافحہ کیا اور پکڑ کر اس کا ہاتھ چوم لیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے یہ کام کیا تو وہ موچی کہنے لگا کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہو، آپ تو خیر التابعین میں سے ہیں، آپ تو عبداللہ ابن مبارک ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ تو بہت نیک انسان ہیں، آپ نے کافی سارے صحابہ کی زیارت کی ہے، تو آپ میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں آپ نہیں جانتے کہ میں کیوں آپ کے ہاتھ چوم رہا ہوں۔ اس نے کہا میرے ہاتھ کیوں چوم رہے ہو، میں تو گناہ گار ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے جو خواب میں دیکھا ہے، فرشتوں کی جو میں نے گفتگو سنی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک موچی ہے بغداد میں، اور تیرا حلیہ بھی بتایا، تیرے گھر کا پتہ بھی بتایا، تیرا ایڈریس بھی بتایا، تیری شکل و صورت بھی بتائی، اور تیرا کام بھی بتایا کہ تو کام کیا کرتا ہے، اور جس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 6 لاکھ انسانوں کا، 6 لاکھ مسلمانوں کا حج قبول فرمایا، وہ عمل بھی بتایا کہ تو نے جو زادہ راہ اکٹھا کیا ہوا تھا، ایک سید زادے کے گھر میں تو نے وہ سارا کا سارا مال اس کو دے دیا، اس پر خیرات کر دیا، اس پر خرچ کر دیا، اس کے حوالے کر دیا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو تو نے ان کی کفالت کی ہے اس کے سبب سے اللہ نے تجھے بھی حج کا ثواب عطا فرمایا ہے، اور 6 لاکھ انسانوں کا حج اللہ تعالیٰ نے تیرے اس عمل سے قبول فرما لیا ہے، تو اس لیے میں تیرے ہاتھ چوم رہا ہوں کہ تو بڑا مقدروں والا ہے، تو بڑا مبارک بندہ ہے، تو بڑا نصیب والا ہے کہ تیری وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ مسلمانوں کا حج قبول فرما لیا۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی صحابہ کی زیارت کرنے والے خیر التابعین اس بندے کی زیارت کر رہے ہیں اور اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں جو سید زادوں کی کفالت کرتا ہے، جو سید زادوں پہ اللہ کا دیا ہوا حلال مال جو ہے اس کو خرچ کرتا ہے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اگر نبی پاک سرکار کی آل کے جو اولاد ہے، جو آپ کے بچے ہیں، جو آپ کا خون ہے، جو فاطمی سید ہیں، ان پر خرچ کریں تو انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ اللہ پاک جل شانہ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اور اللہ پاک ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ ایسے اعمال سے کبھی بھی دور نہیں ہونا چاہیے جیسے اعمال اللہ تعالیٰ جل شانہ کو پیارے اور نبی پاک سرکار کی بارگاہ میں یہ مقبول اعمال ہیں۔ آج ہمیں بھی ان کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ کتنے ہی وہ سید زادے ہیں جن کے گھر میں شام کو چولہا نہیں جلتا، اور بہت سارے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھیں کہ یہ آل رسول ہے، اولاد علی ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا خون ہے، یہ ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ ان کا خیال کرنے سے انشاءاللہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ آباد ہو جائیں گی، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یاد رکھو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بندوں میں شامل نہیں فرمائے گا، ہمیں بھی اپنے در سے دور کر دے گا۔